الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ الذاکرون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس بصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يؤتيك ربك فترضى رب محمد عليه مجلس کی مقبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات بھیجیے اللہ مرتبہ اللہ نے کائنات میں جیسا خاندان رسول کو عطا کیا ہے ایسا خاندان اسے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ رسول اللہ کو خود اللہ نے کچھ فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اس لیے اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ہم آپ کو تیرا رب اتنی عطا کرے گا کہ تو رب سے راضی ہو جائے گا۔ اب جو بھی نعمت رسول پر آئی ہوگی اس آیت کی روح سے تو وہ نعمت رسول سے گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ گھٹیا ہو جائے وہ نعمت ہی نہیں رہے گی، اعلیٰ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے رسول کے بعد رسول سے نیچے نعمتیں تو دی ہیں، رسول اس کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول کے بعد جو نعمت آئی ہوگی وہ کم از کم رسول جیسی ہوگی۔ جس شان کا رسول ہے وہ نعمت بھی اسی شان کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے رسول کے پاس آنے والی جس سے رسول اللہ سے راضی اور اللہ رسول سے راضی۔ اللہ نے آج تک کسی بھی بشر سے خطاب نہیں فرمایا کہ میں اس لیے نعمت دے رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کسی پیغمبر کو اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، صرف رسول اعظم ہے۔ اس کا مطلب ہے مرکز محبت اللہ نے رسول کی ذات بنائی ہوئی ہے کہ میں راضی بعد میں ہوں گا، پہلے میں نے دیکھنا ہے میرا رسول تم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی۔ جس نے اذیت دی جناب زہرا کو اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو کیا مانا ہوا کہ رضائے زہرا پہلے ہے، پھر رضائے مصطفیٰ ہے، پھر رضائے الہی ہے۔ اللہ نے جو عطائیں کی ہیں اگر آپ قرآن مجید دیکھیں تو وہ عطائیں اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کسی کو عطا نہیں کی۔ سب سے پہلے تو قرآن ہے، قرآن اللہ نے صرف مصطفیٰ کو عطا کیا، آدم کو نہیں دیا، شیش کو نہیں دیا، نوح کو نہیں دیا، موسیٰ عیسیٰ کو نہیں دیا۔ صحیفے اور ہیں، 3 کتابیں اللہ نے جو اس قرآن کے علاوہ دی ہیں وہ آج تک ان کا اصل نسخہ بھی باقی نہیں ہے۔ توریت اپنی اصلی حالت کھو چکی، زبور اپنی حالت کھو چکی، انجیل اپنی حالت کھو چکی،
لیکن قرآن آج بھی وہی کا وہی ہے جو رسول چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، صرف قرآن کا لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو غور طلب یہ بات ہے کہ جب دین کا اس نے ذمہ نہیں لیا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ہر نبی جس کو قرآن دیا تھا اس کے وسیع ویسے نہ چلے جیسے محمد کے وسیع قیامت تک آئے ہیں۔ یعنی علی سے مہدی تک کی حفاظت کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہر دور میں ایک حافظ قرآن رہے گا۔ حافظ قرآن سے مراد حفظ کرنے والا نہیں ہے، اس کو بھی حافظ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے حفاظت کر لی ذہن میں قرآن کو۔ حافظ یعنی حفاظت دینے والا، جس سے محافظ بنتا ہے، وہ ہے علی سے لے کے مہدی تک۔ اللہ نے سوائے قرآن کسی پیغمبر کو نہیں دیا، اللہ نے کوثر کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو آئے گا نا اِنَّا، الف نون الف، نون کے پیٹ میں تشدید موجود ہے، اس کے معنی ہم۔ کہیں وہ کہتا ہے نحنو نحیی الموتیٰ، ہم ہی ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے، اس سے مراد بھی ہم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں وہ کہتا ہے انی، اس سے مراد ہے میں، یعنی اللہ کبھی کہتا ہے میں، کبھی کہتا ہے ہم۔ میں سے مراد بھی اللہ ہے، ہم سے مراد بھی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ کہے گا ہم تو کوئی غیر شامل ہو گیا، کیونکہ یہ نقطے بھی ممبر سے لگائے جاتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے ہم تو اس میں کوئی اور شامل ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کے فعل میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کو آدم کو، یہ روٹین کا اس کا کام ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دے گا کیونکہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں بناتا، اس لیے کہا میں نے خلیفہ بنایا۔ انی جاعل للناس اماما، میں نے ابراہیم کو انسانیت کا خلیفہ بنایا، امام بنایا۔ لیکن جب وہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم، میں نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو خلق کیا آپ مخلوق سے تاکہ اس کی آزمائش لیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہاں کہہ رہا ہے ہم، قرآن میں کہہ رہا ہے ہم، انسان کو بنانے میں کہہ رہا ہے ہم، اور پھر فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو فرق کیا ہے؟ جہاں وہ کہتا ہے میں، کہ ہلکی سی قدرت بتاتا ہے، آسان لفظ، ہلکی سی قدرت، لیکن جہاں وہ کہتا ہے ہم تو تمام جلال اور جمال و کمال کو سمیٹ کر کہتا ہے ہم، یعنی یہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ خلیفہ تم بھی بنا لو گے، امام تم بھی بنا لو گے، نبی تم بھی بنا لو گے، جھوٹے خدا تم بھی بنا لو گے، لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تم کوثر نہیں بنا سکتے، قرآن نہیں بنا سکتے، تم انسان نہیں بنا سکتے۔ سمجھے گا اس بات کے کہ جہاں وہ کہتا ہے انی، تو جھوٹے نبی بنے گی نہیں بنے، امام سے پہلے جھوٹے امام آئیں گے نہیں آئیں، جھوٹے خدا گزرے کہ نہیں گزرے، گزرے ہیں نا، لیکن کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں نے کوثر بنایا ہے، حوض کوثر نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر میں حروف و الفاظ کو جمع کر کے ایک کتاب بھی بنا دوں تو تم کتاب کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے۔ تو جس کے سینے پر قرآن اتاروں گا وہ سینہ کیسے لا سکتے ہو؟ سبودیہ و سلبیہ جمع کر کے کہتا ہے ہم نے یہ تمہیں عطا کیا ہے۔ اب جو بھی خیر ہے وہ کوثر میں ہے۔ قرآن میں دو ہی کثرت کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں جسے ہم کثرت کہتے ہیں، کوثر یا تکاثر۔ کوثر جمع ہے صرف اور صرف خیر کی، یعنی جو بھی خیر ہے، نیکی ہے، نعمت ہے، وہ کوثر کے اندر ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، یعنی اب جو بھی رسول پر عطیہ ہوا ہے، عطا ہوئی ہے، وہ ہے کوثر کا مصداق۔ قرآن کوثر کا مصداق، علی کوثر کا مصداق، زہرا کوثر کی مصداق، حسن کوثر کی مصداق، حسین کوثر کی مصداق، مہدی دوران کوثر کی مصداق۔ اللہ نے کہا ہم نے آدم کو آج تک علی جیسا وسیع نہیں دیا جو تمہیں عطا کیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بھی پیغمبر کو علی جیسا وسیع نہیں دیا کسی کو، کسی وسیع نبی نہیں کہا پوچھو سوائے علی کے۔ علی نے کہا ہے سلونی، اور تقریباً جہاں تک میرا حافظہ ہے 10 یا 14 مرتبہ یہ جملہ آپ نے کہا ہے، مدینے میں اور کوفے میں، سلونی۔ ایک مرتبہ قرآن لے کر آپ آ گئے، اپنا لکھا ہوا قرآن سامنے ہے اور کہتے ہیں سلونی۔ ایک شخص کھڑا، اس نے کہا مولا میرا ہی سوال ہے۔ آپ نے قرآن کھولا، فرمایا قرآن اس کے سوال کا جواب دو۔ اب مجمع خاموش، مولا بھی خاموش۔ دوسرا کھڑا، مولا میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ نے پھر قرآن کھولا، قرآن اس کے سوال کا جواب دو۔ تو مومن تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، منافق کھڑا ہو گیا۔ مومن جانتا تھا کہ مصلحت ہے امام میں، یہ جو کر رہے ہیں نا اس میں مصلحت ہے، لیکن منافق سے ہضم نہیں ہوا۔ وہ کھڑا ہو، یعنی یہ کیا دعویٰ خود کر رہے ہیں، پوچھ قرآن سے رہے گا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن جواب نہیں دے گا، قرآن ہے صامت، میں ہوں ناطق۔ قرآن کے ہر سوال کا جواب میں دوں گا، اس لیے قرآن ناطق اور قرآن صامت ساتھ رہے ہیں۔ جو بھی قرآن کا دعویٰ اس کی دلیل وہ ناطق کے قرآن دے گا۔ تو ہم نے علی کسی بھی نبی کو نہیں دیا، یہ عطائے ربانی کا خاص نام ہے وجود علی۔ عطائے ربانی کا نام ہے وجود زہرا، عطائے ربانی کا نام ہے وجود حسن۔ کون ہے حسن اور کون ہے علی اور کون ہے زہرا؟ میں نے کہا نا قرآن میں اگر آپ لفظ انا کو سمجھ جائیں کہ انا کی حیثیت کیا ہے تو مقام زہرا اور علی اور مہدی تک سمجھ میں آ جائیں۔ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو معمولی شے عطا نہیں کی، کوثر عطا کی ہے۔ ہم نے آپ کو کثیر عطا کی ہے، علم بھی کثیر ہے، عزت بھی کثیر ہے، کمال بھی کثیر ہے، اولاد بھی کثیر ہے۔ ہم نے حسن کو بھیج کر قیامت تک کے لیے دلیل قائم کر دی کہ ساری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن نسل رسول ختم نہیں ہوگی۔ سارے شجرے ختم ہو سکتے ہیں لیکن نسل رسول کا شجرہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میدان حشر کے بعد ہر شجرہ ختم ہو جائے گا لیکن شجرہ رسول ختم نہیں ہوگا، شجرہ سعادات ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے عطا کی کوثر کی مصداق، قرآن بھی مصداق ہے، علی بھی مصداق ہے، حسن بھی مصداق ہے، حسین بھی مصداق ہے۔ امام حسن وہ شہزادہ ہے جو اللہ نے عطا کیا اپنے رسول کو۔
کہ جس کو صاحب بخاری لکھتا ہے کہ آغوش مادر میں بیٹھ کر لوح محفوظ پڑھتا تھا. جو ماں کی گود میں لوح محفوظ پڑھتا ہو. اچھا چلیے لوح محفوظ تو پڑھتے تھے. حضرت خضر کا مقام کیا ہے قرآن میں؟ معلم موسیٰ ہیں آپ, استاد موسیٰ کلیم اللہ ہیں آپ. جب آپ کو چاہت ہوئی کہ میں علم اور حاصل کروں گا, یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, تو اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ اس عبد کے پاس جاؤ, اس سے علم سیکھو. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ سے زیادہ علم رکھتے تھے حضرت خضر. آپ نے کہا موسیٰ تم میری کوئی بات برداشت نہیں کر پاؤ گے, میرا تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا. ہوا بھی ہوئی. وہ جو کام کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا. تو حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ ایسے نہیں ذرا مل کے درود دیجیے بنا. آپ بیان فرما رہے ہیں تو ایک جو شیعہ تھا چاہنے والا وہ بڑا متعجب ہوا کہ یہ امام کیا فرما رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ صاحب کتاب و شریعت ہیں اور خضر ولی ہیں. آپ تم حیران ہو رہے ہو. 70 کام ایسے تھے خضر کے پاس جو موسیٰ جانتا ہی نہیں تھا. اچھا وہ اور حیران ہو گئے, جیسے آپ حیران ہو گئے نا وہ بھی حیران ہو گئے. امام فرما رہے ہیں 70. آپ نے کہا قسم بخدا اگر میں ہوتا تو 70 کام ایسے کرتا جو خضر بھی نہیں جانتا تھا. جو خضر سے 70% علم میں پڑھ جائے وہ ہے صادق. اور جہاں خضر اپنی علمی پیاس بجھانے آئے وہ ہے علی ابن ابی طالب. بزرگ ترین شخصیت مسجد میں وارد ہوئی, امام تشریف فرما ہے. انہوں نے مولا کائنات سے سوال کیے. جب چلے گئے حسن پوچھنے بابا یہ کون تھے؟ کہا یہ خضر تھے. علی کا دروازہ وہ ہے جہاں خضر جیسے معصوم آ کے سوال کرتے ہوں. ایک مرتبہ کوفے کی زندگی میں خضر آئے ہیں. جب آپ مسلط خلافت میں متمکن ہو چکے تھے تو مولا کائنات لباس پہن رہے تھے اپنا ابا و قبا. رسول کا کمر بند باندھ, رسول کا سا ہاتھ میں لیا ہوا ہے, نالائن رسول کی پہنی ہوئی ہے. خضر کیسے آئے؟ سرکار کچھ سوال کرنے آیا تھا. آپ نے بولا میں تو امور سلطنت میں کہیں باہر جا رہا ہوں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا بیٹا حسن موجود ہے جس کے بچے معلم خضر ہوں. اس لیے رسول اللہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ جیسا میں محمد ہوں میرا ہر وسیع ایسا محمد ہوگا. اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. تو حسن عالم طفلی میں عالم ہے. امام حسن مجتبی نانا کی آغوش میں بیٹھے ہیں. ایک شخص اچانک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہاں. دعویٰ نبوت آپ نے کیا ہے؟ کہا میں نے کیا. میں دلیل نبوت مانگنے کے لیے آیا ہوں, ایمان لانا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرا بچہ تمہیں دلیل دے دے تو مان لو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ دے دے دلیل میں مان لوں گا. امام حسن کو اشارہ کیا بیٹا اس کو میری نبوت کی دلیل. تو امام حسن فرماتے ہیں کہ اے آنے والے, نبوت تو میں دلیل بعد میں دوں گا, اگر میں سارے واقعات سنا دوں جہاں سے تو چلا اور یہاں تک. اس نے کہا ہاں سنائیے. کہا میں فلاں تم کریے کے رہنے والے گاؤں کے رہنے والے, فلاں ملک میں فلاں گاؤں ہے, اس میں اتنی 1000 آبادی ہے. آپ تو پیپروں کا ورک کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں آبادی کتنی ہوگی. امام بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں وہاں آبادی کتنی ہے.
آپ نے اس میں مذکر اتنے، مؤنث اتنے ہیں، مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنی ہیں، اور وہاں بچے اور بچیاں اتنی ہیں۔ اچھا وہ سنتا رہا، اب اسے تو خود نہیں معلوم تھا کہ اتنی تعداد ہے، تو اس میں تو حیران نہیں ہوا۔ اب امام کہہ رہے ہیں، رسول کا بیٹا ہے، کہہ رہا ہے، سنتا رہا، خاموش رہا۔ دیکھیں علم کی پہلی نشانی ہے کہ دوسرے کی بات غور سے سنو۔ ہمارے یہاں کیا عادت ہے، ابھی بیچارہ عالم آدھی بات کرو گا، پیچھے پیر ٹوک دے گا وہ، اب وہ عالم بھی بھول جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علم کی پہلی نشانی کیا ہے کہ جس سے سوال کیا ہے پہلے اس کی بات غور سے سنو، اعتراض بعد میں کرنا۔ یہ خاموشی سے سنتا رہا۔ روایت بتاتی ہے کہ اہل ظرف تھا، ظرف رکھتا تھا کہ کسی سے پوچھنا ہو تو پہلے اس کی بات سنو۔ امام نے فرمایا تو مسکریت سے جب چلے اور یہ وہاں خبر پہنچی ہمارے جد کی نبوت کی، تو تمہارے مرد و زن جمع ہوئے، اہل علم جمع ہوئے، پورے گاؤں کو جمع کر کے کہا کہ بھئی مدینے میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہم اس سے دلیل نبوت لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر اس صفات کا ہوگا، جو سوال کرو گے ایک سوال کے علاوہ وہ سارے جواب دے گا۔ تم سب لوگ جمع ہو گئے، سب نے کہا ہاں سب چلتے ہیں، مرد و زن سب چل پڑے۔ راستے میں شدید طوفان آیا، زالہ باری ہوئی، شدید بارش آئی، کچھ خوف سے واپس چلے گئے آدھے تمہارے ساتھ چلے، آدھوں میں سے بھی حصہ واپس چلا گیا۔ جب طوفان بڑھتا گیا تو تم صرف اکیلے رہ گئے۔ سب نے کہا بھائی زندہ رہیں گے تو دلیل مانگیں گے نا، اگر یہیں مر گئے تو دلیل کیا مانگیں گے؟ جب طوفان تھمے گا پھر جائیں گے۔ تم جب اکیلے رہ گئے تو تم نے سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں، کہیں مر نہ جاؤں۔ پھر تمہاری دوسری فکر ذہن میں آئی کہ اگر مر گیا وطن میں تو بغیر ایمان لائے مر جاؤں گا، اس لیے اگر اس کو میری فکر ہے تو پہنچا دے گا، اگر اس کو منظور ہوا تو ایمان لے آؤں گا۔ تم یہ فکر لے کر میرے نانا کے سامنے کھڑے ہو۔ اور قدموں میں گرا، اس نے کہا مولا اب دلیل نبوت کی ضرورت نہیں ہے، جس کا بچہ ذہن کی کیفیت پڑھ لے وہ سید کیسا ہوگا، وہ نبی کیسا ہوگا، وہ رسول کیسا ہوگا۔ یہ ہیں حسن، ان کی علمی بلندی کبھی کسی دشمن کے دربار میں مروب نہیں ہوا۔ علی کا سب سے بڑا دشمن ہے نا، نام نہیں دوں گا میں، میری بھی روحانیت متاثر ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، وہ ہیلے حوالے ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح حسن کو شرمندہ کروں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام حسن تشریف فرما ہے، سامنے شجر خرما ہے، کھجور کا درخت ہے، کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے جو جد تھے رسول اللہ، وہ درخت دیکھ کر گوشوں میں بتاتے تھے کتنے دانے ہیں۔ آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رہا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ اس درخت میں کتنے دانے ہیں؟ آپ نے فرمایا 7,007 دانے، 7,007 دانے۔ اور کہا بھی چڑھو، اب پہلے سے سازش تھی نا کہ جتنے وہ بتائیں گے اتنے چھپا لینا، تو اس نے 3 چھپا لی۔ اب جب گنے گئے امام کی تعداد سے 3 کم تھے۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا، فرمایا کہ تم بتاتے ہو یا تمہاری مٹھی گواہی دے کے تم نے چھپائے ہوئے ہیں؟ اچھا جب وہ پورے ہو گئے، اب یہ کہتا ہے امام کو کہ فرزند رسول آپ کا اندازہ تو صحیح نکلا نا، آپ نے جتنے بتائے تھے 3 ہی کم نکلے نا، تو اندازہ تو آپ کا صحیح۔ فرمایا جہالت کو اپنے سے منسوخ کر، امام کا علم اندازوں پہ نہیں ہوتا، امام کا علم علم یقین ہوتا ہے، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر مجمع میں کوئی منافق امام کے کسی کلام پر اعتراض کر دے، آپ نے خطبہ دیا، بڑا عجیب خطبہ ہے، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جو شر کو غرق کر دوں،
غرب کو شر کر دوں، کیونکہ علی کا بیٹا ہے نا، علی نے کیا کہ نہیں کیا؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ تو جب پلٹ کر آیا تو مشرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب پلٹا تو مغرب مشرق بنی کہ نہیں بنی؟ اس لیے کہ ہم شرق کو غرب کر دیں، غرب کو شرق کر دیں۔ تو یہ منافق کھڑا ہوا، اس نے کہا اے رسول کے بیٹے، بہت بڑا آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے کہا شرق کر۔ مردوں میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، شرق کھایا کر، اچھا خاصا مرد عورت بن گیا۔ ابھی تھوڑی دور چلا سوچتے ہوئے کہ میں تو عورت بن گیا، اب وہ بیوی ہے۔ آپ نے گھبرا نہیں، تجھے مذکر سے مؤنث کیا ہے، وہ مؤنث سے مذکر ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے صدیق، اس منزل پر یاد رکھے گا کہ جو زبان سے نکال دیں گے، لوگ محفوظ اس کو دیکھیں، گھبرانے میں اپنے وقت میں انشاءاللہ زیادہ برآمد کروں گا۔ کتنا ٹائم ہے آپ کا؟ 10 11 10 آپ اس میں کر رہا ہوں، اطمینان رکھیں۔ درود دیجیے محمد والے محمد۔ لوہے محفوظ ان کے لبوں کو، جو صدیق کہتے ہیں، اسی کو یاد رکھیے۔ بس آخری بات، صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والا صدیق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ لوگوں نے گڑبڑ کی انہیں ساری چیزیں۔ صادق اور ہے، صدیق اور ہے۔ صادق ہے سچ بولنے والا، کہ واقعہ پہلے رونما ہوا ہو اور وہ قول جاری کرے تو وہ صادق ہے۔ مثلا کل یہاں کوئی مومن آئے، جی کل یہاں مجلس ہوئی تھی، پڑھنے والا کون تھا؟ تو سچا ہوا، بتانے والا کیونکہ مجلس ہو چکی تھی، اب کہہ رہا ہوئی تھی، اگر نہیں ہوئی تو جھوٹا ہو گیا۔ لیکن صدیق اس سے بہت بلند ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر وہ کہہ دے تو وہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک مومن باہر سے آیا، میں اسے کہتا ہوں بھائی اوپر چاند دیکھا ہے تم نے؟ تو آج 26 رات ہے نا، وہ کہتا جی چاند ہے، میں باہر نکل کے دیکھوں گا، یہ ہے صادق، کیونکہ چاند ہے، اس نے کہا ہے تو صادق ہو گیا۔ لیکن اگر وہ 28 کو آ کے یہاں پوچھوں میں کہ چاند ہے، وہ کہہ دے ہے، تو 28 کو تو چاند نہیں نکلتا نا۔ چاند آ جائے اگر وہ صدیق ہے تو، اس لیے جو معصوم نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ حسن جانتا تھا کہ میری زبان کیا ہے، جو کہہ دوں گا ہو جائے گا، تو جو کہہ دے ہو جائے وہ ہے صدیق۔ قرآن میں دونوں کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرا صدیق نبی تھا۔ یوسف ایوہ صدیق، یوسف میرا صدیق تھا۔ صدیق کیونکہ آپ نے ایک مسخرے کو کہا تھا، مختصراً قرآن کی تفسیر ہے، مسخرے مذاق اڑایا تھا کہ میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، تو آپ نے کہا کہ میں سولی چڑھوں گا، فرمایا تو نے اب خواب دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، سولی تو چڑھے گا۔ اور وہی ہوا، سازش میں پکڑا گیا عزیز مصر کی قتل کی سازش میں۔ جب یہ سولی چڑھنے لگا نا تو اس وقت وہ سلیب پہ ہاتھ پیر باندھ کے سولی ڈلکایا کرتے تھے، تو اس نے ایک سپاہی کو بلایا، اس نے کہا وہ جو قید خانے میں ہے نا، اس کو جا کے صرف ایک پیغام میرا کہنا، اور کہنا یوسف ایھا الصدیق۔ اللہ نے نقل کر دیا اس کو، یوسف تو واقعی صدیق ہے، تو نے جو کہا وہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے زہرا نے کوئی کپڑا کسی درزی کو نہیں دیا تھا، سبز رنگ دیا، حسین سرخ رنگ دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جن بچوں کے لباسوں پہ دنیاوی رنگ نہیں چڑھ سکتا، ان کے کرداروں پہ تم نجاست کیسے لا سکتے ہو؟ ان کے تو لباس بھی ایسے ہیں کہ اس پہ دنیاوی رنگ کا ایک دھبا نہیں آ سکتا۔
تو ہم نے اس مقام طہارت پہ رکھا ہوا ہے۔ عزیزارو، آج آپ نے اسی امام کا پرسہ دینا ہے اپنے امام کو۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے مظلوم ترین امام یہ تین ہیں، ایک مولا کائنات، ایک امام حسن، امام حسین۔ ایک عزادار کے خواب میں آ کے امام حسن سوال کرتے ہیں، عزادار بتا میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا۔ تو میں ہاں یہ میری مصیبت ہے لیکن بڑی نہیں ہے۔ آقا آپ کی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر نکلے، فرمایا ہاں یہ میری مصیبت ہے لیکن بڑی نہیں ہے۔ آقا آپ کے جنازے کو پلٹا دیا گیا، فرمایا یہ بھی میری مصیبت ہے لیکن بڑی نہیں ہے۔ مولا آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، فرمایا یہ بھی میری مصیبت ہے لیکن بڑی نہیں ہے۔ وہ تعجب سے پوچھتا ہے آقا یہ بھی بڑی مصیبت پھر کون سی ہے؟ کہا جانتا ہے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مدینے میں گھر تھا، اس کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہوئی، آگ لگائی گئی، جو دروازہ جس بیوی کے پہلو پہ پڑا وہی میری ماں زہرا تھی۔ یہ سب سے بڑی مصیبت میری ہے کہ میں زخمی ماں کو گرتے ہوئے دیکھتا رہا، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ عزاداران حسین سب سے مظلوم ترین، خود امام حسین فرماتے ہیں میرے بابا علی سب سے بڑے مظلوم ہیں، کائنات کا اتنا کوئی مظلوم نہیں جیسے علی ہیں، کیونکہ علی بیٹھے ہوئے تھے جب زہرا زخمی ہو رہی تھی، حسن دیکھ رہے تھے جب زہرا زخمی ہو رہی تھی۔ عزاداران حسین جتنی آزمائشیں امام حسن کے دور میں آئی ہیں نا، سازشی ماحول، مولا علی سے لے کر امام حسن تک 6 مہینے مدت سے خلافت ہے، سازشیں رنگ لا رہی ہیں، اپنے بیگانے ہو گئے۔ امام نماز پڑھے، نماز سے مسلح گھسیٹ لیا گیا امام کا، پیشانی کے بل گرا، معصوم کی پیشانی زخمی ہو گئی، اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی؟ عزاداران حسین اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ حکومت لینے کے باوجود بھی احساس رہا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے کام نہیں بنے گا۔ آخرکار جودہ بنت اشعث، یہ پورا خاندان ہمیشہ قتل خاندان رسالت میں رہا ہے۔ ابن منجم بھی اسی گھر میں آ کے ٹھہرا تھا، محمد اشعث، پورا کا پورا خاندان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ دشمن اہل بیت میں شامل رہے ہیں۔ جودہ بنت اشعث، اس سے بڑی کیا مظلومیت؟ امام جانتے ہیں کہ یہ بیوی کیسی ہے لیکن اس کی حق تلفی امام نے نہیں کی۔ روم سے زہر منگوایا گیا، جب بھیجا گیا ایلچی کو تو کہا کہ ایسا زہر لاؤ کہ حسن کو دیا جائے تو بچے نہ۔ حکیم شاہ یقین نے روم کو ایلچی سے پوچھتا ہے یہ کس کو زہر تم نے دینا ہے؟ تمہاری سلطنت کا کوئی باغی ہے؟ تو یہ ایلچی کہتا ہے باغی نہیں ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زہرا کا بیٹا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کا بڑا بیٹا ہے۔ زہر دیا گیا، عزادار حسین وہ زہر آیا، مدینے پہنچا، جودہ تک اس کو پہنچایا گیا۔ جودہ نے زہر دودھ میں ملایا اور امام صائم النہار قائم اللیل تھے، روزے کی حالت میں تھے، جب وہ لے کر آئی افطار تو آپ نے گلاس پکڑا، فرمایا انا للہ۔ دیکھیے شہادت باخبری کا نام ہے، بے خبری کا نام شہادت نہیں ہے، بے خبری میں ہلاکت ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں جب معلوم تھا تو کیوں پیا، جب معلوم تھا تو کربلا میں کیوں گئے، جب معلوم تھا تو 19 کو امام کیوں گئے؟ میں پوچھتا ہوں جب معلوم تھا تو ابراہیم منا میں کیوں گئے؟ کیونکہ ابراہیم جانتا تھا حکم خدا ہے، اسی طرح حسن بھی جانتا ہے حکم خدا، رضا الہی یہی ہے کہ آج یہ جام پی لو اور آ جاؤ ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ امام نے ایک گھونٹ پیا تو یہ ملونہ کہتی ہے سرکار پورا پی لیجیے، روزے سے ہیں، ذرا تقویت حاصل ہوگی۔ امام رو کر کہتے ہیں جب ایک گھونٹ سے تیرا سب کام ہو رہا ہے تو بدبخت مجھے زیادہ تکلیف کیوں دینا چاہتی ہے؟ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جودہ تو اپنے انصاف سے بتا، تیرے حق میں میں نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہے؟ تو نے جو میرے بچوں کو یتیم کر دیا،
علماء مقاتل کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ زہر نے سرائیت شروع کی، آپ دیواروں کی ٹیک لے کر مادر قاسم کے دروازے پر آئے، فَتَقَّ عَلَى الْبَابِ، دروازے پہ دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، مولا کے چہرے کا زرد رنگ دیکھا، آقا میرے سید خیر ہے؟ فرمایا ام فروا آج رات کا مہمان ہوں، میرے خاندان کو اطلاع دے دو۔ اب یہ لوگ کہاں تھے؟ محلہ بنی ہاشم، کتنی دور گھر تھے۔ آپ نے کہا قاسم کو بھیج کر میرے بھائیوں کو بتا دو، میری بہنوں کو، اللہ کسی بھی سوتے ہوئے خاندان کو پتہ نہ چلے کہ آج رات اس کے بھائی کی آخری رات ہے۔ زینب جیسی بہن سوتے ہوئے خبر نہ پائے، حسین جیسا بھائی تہجد کے مصلی پہ خبر نہ پائے کہ میرا بھائی آج رات کا مہمان ہے۔ حسین، عرب کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کا گریبان کھول دیا جاتا تھا، اس کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اس سے مراد تھا کوئی مصیبت آنے والی ہے یا آ چکی ہے۔ قاسم کا گریبان چاک کیا، ہاتھ سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ جاؤ پھوپھیوں کو اطلاع دو۔ تہجد کے وقت مولا کائنات کے دور سے تھا کہ زنجیر در کھل جاتی تھی، جس سے بھی کوئی سوال کرنا ہو سوال کرے، حاجت روائی ہوتی تھی۔ جناب فضہ نے دروازہ کھولا، دیکھا خاک پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ فضہ رات میں اندھیرے میں پہچان نہ سکی کہ بچہ بھی جلدی آئے ہو، تھوڑی دیر بعد آنا، میری شہزادی تہجد پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں تو جو سوال ہوگا پورا ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا، قاسم تڑپ گئے اور کہا کہ اماں فضہ میں سوال ہی نہیں ہوں، میں تو حسن کا یتیم ہونے والا قاسم ہوں۔ حسین یہاں کے عالم ہے، امام بار بار اٹھتے ہیں، قے کرتے ہیں، جگر کے ٹکڑے نکلتے ہیں۔ ام فروا نے لگن پکڑا ہوا ہے، تخت پکڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ قے کرتے کرتے اپنا خون آلود چہرہ اٹھایا اور کہا کہ بی بی ذرا دروازے کو تو دیکھو۔ مولا کیوں دروازے کو دیکھو؟ در مشام من خوشبو خاران می آیت، کیونکہ مجھے بہنوں کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے میری زینب و کلثوم و رقیہ آ رہی ہیں۔ بی بی نے دروازے کو دیکھا، مولا صحیح فرما رہے ہیں، بیویاں آ رہی ہیں، کیا درمیانی رفتار سے ہیں یا تیز؟ مادر قاسم رو کر کہتی ہے باقی تو درمیانی، لیکن زینب دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ بھئی سننا تو امام فرماتے ہوئے فرمایا اس لگن کو چھپا دو، میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکے، پر بی بی دوڑ دے رہی ام فروا لگن کو نہ چھپا، ابھی ایک ٹکڑے دیکھ رہی ہوں کربلا میں حسین۔ حسین امام نے تمام خاندان کو اکٹھا کیا، ایک ایک کا نام لیا، زینب، بھائی نے حاضر، ام کلثوم، رقیہ، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے پوچھا حسین میرا بھائی عباس نظر نہیں آ رہا، میرے بابا کی تصویر نظر نہیں آ رہی۔ امام رو کر کہتے ہیں مولا ہیں لیکن دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ میرے عباس کو بلاؤ۔ کہا وہ اندر اس لیے نہیں آ رہے کہ کہیں بہنیں روتے روتے سر سے چادر نہ اتر جائے۔ میں کہتا ہوں عباس آپ کی غیرت کا عالم یہی ہونا چاہیے تھا، جو گھر کی چار دیواری میں بیویوں کو بہنیں سر نہ دیکھ سکا ہو، مولا ذرا دربار سامنے آ جاتے، دربار یزید میں آ جاتے۔ ادادارہ نے حسین، بس امام نے ایک ایک کو وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد شہادت امام ہوئی۔ امام حسین نے خود غسل دیا، کفن پہنایا، حنوط کیا، نماز جنازہ پڑھا کر تابوت اٹھا۔ اب کتنا دور تھا روضہ رسول؟ کوئی میلوں میں نہیں تھا، بس جو ہی موڑا ہے، راستے میں کچھ لوگ آئے، کہا دفن نہیں ہونے دیں گے۔ امام حسین کہتے ہمارا حق ہے، ہمارے نانا کا حجرہ ہے، کہا دفن نہیں ہونے دیں گے۔